سحری کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں؟ سحری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے، ایک کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے۔ اگر سحری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہ گار ہیں؟ گناہ گار نہیں ہے۔ جو ٹی وی پر اذان ہوتی ہے اس سے سحری افطاری کی جا سکتی ہے؟ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اب جیسے کراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو پورے کراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افطار سحری کے اعلانات کی ترکیب ہوتی ہے، لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ کیا سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ کھجوروں کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش اگر ٹوتھ پیسٹ بھی ساتھ میں ہے تو دیکھ لیں کہ منہ میں ذائقہ ختم ہو رہا ہو تو وہی بول رہا ہوں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ بھی لگایا تو منہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ اس کا رہ جائے اور پھر تھوک نکلے اس کا، تو یہ کیونکہ اس کی ٹوتھ پیسٹ کی جو ذائقہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے، دیر لگاتا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں کہ رسک نہ لیں۔ کچھ دیر پہلے کر لیں۔ اتنی دیر پہلے کر لے کہ منہ کا ذائقہ وہ نارمل ہو جائے۔ کیا سحری کے لیے سونا ضروری ہے؟ سحری کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ غسل فرض ہو تو کیا سحری کر سکتے ہیں؟ کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کلی کر کے سحری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن یہ کہ اگر نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو پھر تو سخت گناہ گار ہے۔ سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کرنا یہ مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے یا ڈاؤٹ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے، تو چھٹا حصہ جو ہے وہ افضل ہے۔ سحری کرنے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں سحری میں؟ بہترین نیت یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، روزے پر اس سے قوت حاصل کروں گا، واقعی روزے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب رات بھر کھائے پیے نہیں پھر روزہ رکھے گا تو جو حالت ہوگی۔ جب بھی کھانا کھائیں کوئی مطلب ایسی چیز جس سے قوت حاصل ہوتی ہو تو پھر اس میں یہ نیت اتنی کم از کم نیت کر لینی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، سحری کے بعد دعا کروں گا کہ سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس طرح مزید نیتیں اضافہ کر سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ اب دل میں نیت ہے اور زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ کیا محلے کی آخری اذان تک سحری جب اذان سے سحری کا تعلق ہی نہیں ہے تو آخری ہو یا پہلی ہو، اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہوئی تو اذان دہرانی پڑے گی، اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی تو اذان صحیح ہوئی۔ اگر اس پر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا۔ کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے لیکن فضائل بہت ہیں اس پہ، نہانا چاہیے۔ کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت، اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہا سکتی ہے؟ اور نہانے میں کیا اگر ضرورت ہے، ٹھنڈک کے لیے گرمی ہو رہی ہے تو نہا سکتی ہے، صفائی کے لیے نہا سکتی ہے۔ عورت کے لیے غسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے؟ کھول کر مطلب دھونا فرض نہیں ہے، اگر سخت گندی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو۔ اگر ایسی سخت بندی بھی ہے چوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بہائیں گے تو جڑیں تر نہیں ہو تو کھولنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تہ جم جاتی ہے ناخنوں پر۔ کیا غسل بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر سنت ہے اور ستر بھی چھپا ہوا ہو۔
کیا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ ڈالا نہیں جاتا، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک. تو یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے. اور کلی بھی پورے منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں گیپ ہوتے ہیں، سب جگہ زبان کی کروٹوں، زبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچا ہلکی جڑ تک. یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے. جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تب فرض ہے؟ جب بھی غسل کرے تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے، مستحب غسل کریں گے، تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملا نا. اور فرض میں تو ہے ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں. اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف ٹھنڈک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر مطلب کہ کل پرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا؟ تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب خالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ پھر غسل نہیں ہے، جبکہ ٹھنڈک کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، مباح ہے. اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا. کیا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا؟ وہی کلیاں اور ناک میں پانی چڑھا لے جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے. باقی سارے بدن پر جو اعضاء، جو پارٹس غسل میں دھونے فرض ہیں، تو وہ اگر دھل گئے تو دو قطرے کم از کم بہہ گئے ہر جگہ سے تو غسل تو فرض اتر جائے گا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بدن میں کہ جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بہتا نہیں ہے، تو وہ اونچا نیچا ہو کر وہ پانی بہانا پڑے گا. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ جو شاور میں نہاتے ہیں، کیونکہ آج کل جو بھی شاور باتھ روم میں لگ رہے ہیں وہ ایک چھت کے شاور لگتے ہیں اور بھی وہ فکس شاور ہوتے ہیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہینڈ شاور ضرور لازمی طور پر لگا دیں، کیونکہ بعض جگہوں پر پانی ہینڈ شاور ہاتھ میں لے کر پانی پہنچانے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. صرف نیچے کھڑے رہ کر پانی اوپر سے آئے، خدشہ ہے کہ شاید اس جگہ پر پانی نہ بہے جہاں پر پانی بہانا بھی ضروری ہے. تو بدن کو ملنا بھی سنت ہے. جی، ہر جگہ کو ملنا ہے. کیا غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے؟ کان کی جو باہر کی سطح ہے نا یہ دھلنی ہے، اندر سوراخ میں پانی تو نقصان کرے گا ڈالیں گے تو. باہر کی سطح پر پانی بہہ جائے، آپ بہہ جائے. غسل میں یوں کرتے ہیں نا تو مطلب پانی کا چانس تو ہے کہ بہہ جائے. بعض اوقات ہے کہ میل جمے ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی ادھر، میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بہے. یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے. یہ اوپر کے ہی سطح میں ہوتا ہے، یہ اس حصے میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی تھوڑا ہلا جلا کر میل کی تہ جمی بھی تو اس کو چھڑانا یہ فرض ہے. یہ ہے تو درست، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح کی مطلب کوئی چیز ریج ہے جس کے احتیاج میں حرج ہو، جس کے دھیان رکھنے میں حرج ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ رہ گیا ہے، جیسے مکھی مچھر کی بیٹ ہے، اس طرح کی باریک چیز رہ جائے، تو باہر شریعت میں بھی لکھا ہے تو اس کو مطلب رہ گیا تو اب نماز پڑھ لی تو ہو گئی، لیکن جب پتہ چل گیا تو اب اس کو چھڑا کر اس پر پانی بہانا ہوگا. کیا 3 بار جسم پر پانی بہانا فرض ہے؟ ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا، 3 بار سنت ہے. اچھا، اب یہ شاور کے نیچے نہائیں گے تو 3 بار کا تو حساب نہیں رہے گا، وہ کندھے اور یہ ترتیب ہے یہ بھی نہیں رہے گی. تو اس میں یہ کہ ہر طرف سے پانی بس اوپر سے جیسے آ رہا ہے، اب اس میں پہلے سیدھا کندھا پھر بایاں کندھا الٹا کندھا، اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے. تو پانی بہہ رہا ہے تو اتنی دیر بہتے پانی، یہ بہتا پانی میں آئے گا، اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں 3 بار دھل جاتا ہے، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. غیر ضروری بال کاٹنے سے کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. نہانے کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہا لیا اور صحیح معنوں میں غسل کر لیا جس میں وضو شامل ہے تو اب وضو ہو چکا ہے، تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بارش میں نہانے سے کیا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر کلیاں ناک میں پانی چڑھا لی اور پورے بدن پر جس طرح پانی بہنا چاہیے وہ بہہ گیا، کم از کم 2 قطرے ہی بہہ گئے،
तो गुस्ल का फर्ज तो उतर जाएगा। हर जगह वही एहतियात के साथ पानी बहना चाहिए बारिश का भी। और वज़ू के लिए भी अगर आज़ाए वज़ू पर पानी बह जाता है, नाक में पानी चढ़ा ले, कुल्लियाँ कर ले। खैर अगर किसी ने नाक में पानी नहीं चढ़ाया, कुल्लियाँ नहीं की, वज़ू तो हो जाता है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा है ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना। मेराज भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि वॉशरूम में वज़ू कर सकते हैं? वॉशरूम में से मुराद गालिबन यही होगा कि बराबर में वो बेसिन होता है, लोग उसमें वज़ू करते हैं। तो ये वज़ू तो यहाँ हो जाएगा, अलबत्ता कुछ पढ़ नहीं सकते, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए अगर ऐसी जगह वज़ू करना ही पड़ गया, आज घरों में यही है, जनरल मतलब घरों में इसी तरह है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ू के लिए अलग से एहतिमाम हो। तो बाहर निकल कर अब पेशाब कर लिया, जैसे अब बाहर वज़ू करना चाहता है तो बिल्कुल बाहर निकला है दरवाजे के, और अब वज़ू की नियत वगैरह कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, कि अंदर नहीं पढ़ सकेंगे, अब जाएं और वज़ू कर लें। फिर भी नुकसान तो है कि हर उज़ू में धोने में, हर पार्ट धोने में दुरूद शरीफ पढ़ना ये फजीलत मुस्तहब है। और या कादिरो पढ़ने के भी फवाइद हैं कि कोई इगवा नहीं कर सकेगा जो या कादिरो हर उज़्व धोने में पढ़ेगा, तो हर पार्ट वज़ू का धोने में वज़ू करते पढ़ेगा तो या कादिरो। तो इस तरह के नुकसानात तो इसको हैं कि जिक्र दुरूद से महरूमी अंदर में, तो इसलिए वॉशरूम को कवर कर लिया जाए, पर्दे से नहीं, कोई हार्ड चीज हो, वो जैसे कि चाहे तो गिलास लगा लें, गिलास पर आप ब्लैक जो स्टिकर आता है, शायद इसका कुछ नाम है ब्लाइंड स्टिकर या कुछ ऐसा, तो वो भी लगा सकते हैं आप, वो लगा लें, या जो चाहे कि आप इस तरह इसको पैक कर लें अपने इस वॉशरूम को। तो अब ये लगे कि ये अलग है और ये अलग है, या किसी और तरह से दरवाजा डालने, भले सस्ते वाला दरवाजा डालें लेकिन दरवाजा हो दाखिले का, लगे कि ये अलग दो पोर्शन है इसके, तो अब बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ सकेंगे दरवाजा बंद करने के बाद। मैंने इसी तरह वज़ू खानों का घर में भी है, फैज़ान मदीना में यही तरकीब की हुई है। अब यार दुरूद शरीफ पढ़े मतलब नहीं तो मजा नहीं आता। बिस्मिल्लाह तो अल्लाह का नाम वज़ू से पहले लेना, ये तो सुन्नत मुअक्कदा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो ये अल्लाह का नाम लिया, तो इस तरह नाम लेना ये मुस्तहब है। अगर मुतलकन यूं कह दिया अल्लाहु अकबर वज़ू शुरू किया तो भी ये सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह पूरी पढ़े तो ये अच्छा है। तो ये भी बाहर कहना है ना, और जब ये दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा है इसमें, तब तो वहां वज़ू खाने पर, वो बेसिन पर तो वज़ू खाना होना चाहिए। इतनी चीजें बनाते, अब तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाते हैं घरों में लोग, जिनकी कुशादा जगह होती है, ये भी जायज है। बाग लगाते हैं अंदर में, ये भी जायज है। वज़ू खाना बनाना ये भी जायज है। वो ये सारा अपने नफ्स के लिए लगाया आपने, और अल्लाह की इबादत के लिए वज़ू खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारा लेके घर में वज़ू खाना होना चाहिए। नक्शा भी दिया हुआ है, वज़ू का एक रिसाला है, या वो अपने नमाज के अहकाम में भी रिसाला है, उसके आखिर में मदनी फूल भी है वज़ू खाने के, और नक्शा भी है। तो इससे मदद लेकर आप वो एक ही नल का एक सीट भी नहीं रखनी इसमें, बस इस तरह लंबी सीट बना दें उस पर बैठने की, और पाँव रखने का अलग थला बन जाएगा। और नल अपने हिसाब से आप देख ले कितना आपको मौफिक आता है, नल लगा लें, मौज करें। घर के सब अफराद इसमें वज़ू करें, ज्यादा अफराद 2 नल लगा लें, आपके पास जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहने से फर्क तो पड़ रहा है। अभी मुल्क से बाहर चंद जगहों पर देखने को मिला है, यूके में भी देखने को मिला, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला कि अब इस्लामी भाइयों ने, ऐसा लग रहा है कि शायद उनका ज़हन बन रहा है और उन्होंने वज़ू खाने बनाने शुरू किए हैं, मुझे भी नज़र आए हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन ये कि बहुत रफ्तार इसकी इंतहाई स्लो है,
شاید ایسا لگتا ہے کہ چند ایک ہیں جو اس کو اثر کو قبول کر رہے ہیں، بقیہ شاید وہ ہمت نہیں کر پا رہا. حالانکہ گنجائش دیکھی ہے باقیوں کے یہاں کہ وہ چاہیں تو اپنے یہاں وضو خانہ بنا سکتے ہیں. کئیوں کے باتھ روم بھی دیکھے ہیں تو ان میں گنجائش ہوتی ہے کہ پارٹیشن وغیرہ ہو سکتا ہے. اگر باتھ روم میں نہیں بھی ہے تو کوئی باتھ روم سے باہر بھی یعنی ٹوائلٹ سے باہر بھی کہیں مناسب سی جگہ پر وضو خانہ بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم بنانے کہ ہماری سوچ ہو تو بن جائے گا انشاءاللہ. رسالہ وضو کا طریقہ، اس کے پیچھے وضو بنانے کا طریقہ باقاعدہ اس کے میپ بھی وضو خانہ بنانے کا وضو خانہ آپ وضو کا طریقہ جو رسالہ ہے اس کے اینڈ میں اس کی پوری میجرمنٹ دی ہوئی ہے. یا میل سنت کے ہی استعمال میں جو وضو خانہ رہا ہے، بلکہ جو وضو خانہ ہے یہ سمجھے کہ یہ اس کا مطلب کہ یہ سارا وہ ہے بنا ہوا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کیونکہ کوئی بناتا نہیں ہے نا، کوئی بنواتا نہیں ہے، اس نے کوئی بناتا جی ہاں نہیں جی ہے، یہی ہے. ان کو تجربہ ہوتا نہیں ہے بنانے والوں کو. یہ ایک تو پرابلم ہے کہ ان کی اگر برابر ان کی مانیٹرنگ نہ رکھے نا، نگرانی، تو یہ کیا کا کیا بنا کے دے دیں گے آپ کو. یہ بول دیں گے ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا. اب قطرہ نہیں رکے گا، اتنا سا پانی رک جائے گا جو پھچ پھچ کر کے چھینٹے اڑیں گے. موج کرو، وہ نہیں آتا. مسجدوں میں وضو خانے صحیح نہیں ہوتے، طرح طرح کے وضو خانے ہوتے ہیں. اتنے گہرے گہرے بنا دیتے ہیں کہ خادم بھی اس میں کوئی مطلب نہیں، اکھاڑے کا پہلوان چاہیے. اگر ہم جیسا آدمی تو یوں کرے تو کمر میں چوک پڑ جائے. اتنے گہرے صاف کیسے کرے یار اس کو. یہ بنا ان کو یہ بول دیتے ہیں مسجد والے کہ وضو خانہ بنا دو، اور وہ بولتا ہوگا میں نے 10 مسجدوں کا بنایا ہے، اور 10 روتے تھے، اب 11واں ہو گیا رونے والا وضو خانے کو ویسا بنا کے چلا گیا. یہاں تک میں نے دیکھیں گے اوپر کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، تو پانی نیچے جانے کے مطلب پیچھے گر رہا ہوتا ہے پانی، بیچاروں کو سوچ کا ہی نہیں پڑتا. جو نمازی ہو، تجربہ کار ہو تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ، لیکن بنانے کا تجربہ بہرحال نمازی کو بھی نہیں ہوتا. یہ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. سلوپ نہیں رکھتے صحیح، گھروں کا سلوپ نہیں رکھتے، چھتوں کا نہیں رکھتے. پانی جمع ہوتا رہتا ہے، چھت میں ٹپکتا ہے. سلوپ صحیح ہوگا تو پانی رکے گا نہیں جو ٹپکے گا. حضور یہ تو آپ کے ساتھ جو دیکھے گا یا یہاں سنے گا نا، تو اس کو یہ تھوڑا سا نمازی کے بات کر رہا ہوں، جس سے مطلب جس کو کئی سال ہو گئے وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، میں اس کا کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو دیکھے یا اس طرح کی باتیں سنے نا، یا تھوڑا پریکٹیکل دیکھ لے کہ یہ چھینٹے نہیں آنے چاہیے، تو نل کا یوں ہونا چاہیے، تو کپڑے گیلے ہونے سے یوں بچانے چاہیے. اب جب یہ سوچ ہی کہ کہیں نہیں ہے کہ وضو، اگر وضو کے پانی کا چھینٹا آتا ہے تو بھائی کیا پرابلم ہے؟ اگر کپڑے گیلے ہوتے تو وضو کے پانی سے گیلا ہوا نا، وضو کا پانی ہے نا، تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ تو اس سے کیا پرابلم ہے؟ اگر بالکل نیچے جھک کر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے بھائی پرابلم کیا ہے؟ اور اگر یوں منہ کے اوپر پانی یوں نہیں آتا صحیح تو ٹھیک ہے، آ تو رہا ہے نا. تو یہ مطلب کہ نا وہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو اب یہ ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ بھی ساری چیزیں ہیں احتیاطی. منہ سے خون نکلتا ہے کتنوں کے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ ہم نے مطلب ہمارے منہ سے خون نکل آیا، وہ خون سے لگے ہوئے چھینٹے آ رہے نہیں آ رہے. بلکہ وضو کرتے ہوئے کتنوں کا تو وضو میں دھیان نہیں ہے، وضو باتیں کرتے کرتے تو وضو ہو رہا ہوتا ہے. اور سناؤ آج بھی دیر ہو گئی، اب اتنے میں پاؤں بھی دھل گیا. آپ نے نیتیں کرتے رہیں گے، آستین اوپر چڑھائیں گے اتنی دیر میں تو وہ پاؤں دھو کے بھی نکل جائے گا کہ چل بھائی. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان احتیاطوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں. یہ تو پرانا مسئلہ ہے. وہ آپ نے بولا نا اپنے نیتیں کر رہے ہیں، آستینیں چڑھا رہے ہیں بھائی، ہاتھ یہ پاؤں دھو کے نکل گئے بالکل، اپنے دیکھتے رہے. اس کا اصل یہ پرانا پرابلم ہے. بہاری شریف میں ایک محاورہ بھی لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان میں یہ ٹھسی ہوئی ہے دماغ میں کہ وضو جوان کا سا، نماز بوڑھوں کی سی. جی تو جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو وضو کے فرائض ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ کوری نہیں رہنی چاہیے، تو ایک روئے کے نوک پر بھی پانی بہنے سے رہ گیا، جو حصہ دھونا ہے وضو میں، تو وہ وضو تو نہیں ہوگا. تو سردیوں میں تو خاص کر وہ کھال جو وہ سکڑتی ہے، اس میں وہ ایک طرح سے مطلب کہ لکیریں پڑ جاتی ہیں. اس کو ذرا ملیں گے نہیں تب تک شاید پانی مشکل سے وہ دھلے، یا بہت دیر تک پانی میں اس کو بھگو کے رکھو تو شاید دھل جائے. ایک دم سے نل ڈالو تو وہ تو اس میں سے گزر جاتا ہے، اور وہ جو دھاریاں ہوتی ہیں سردی کی وہ تو خشک رہ جاتی ہیں، سوکھی رہتی ہیں. یہ ساری تو یہ تم کہاں کرتے ہیں وضو؟
उधर शायद फिर बोलता है कि हम तो बचपन से नमाज पढ़ते हैं और ये वो प्रॉब्लम, ये नमाज पढ़ी कब है यार? सही नमाज मुराद है मेरी। अब ये वुजू को रोहित हम रो रहे हैं अभी कि वुजू नहीं करते सही, नमाज कहां से पढ़ते हैं? सीखने का किसको टाइम है? नोट गिनना सबको आता है, नमाज पढ़ना ये पढ़ लेते हैं बस, जो भी बाप दादाओं को पढ़ते देखा था तो इसी तरह पढ़ रहे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि